اپنی بیٹی گھر سے بھاگ جائے, مثالیں سمجھیں, خاندانی مثالیں, ویسے تو یہ خاندانی مثال نہیں ہے, اللہ نہ کرے, خاندانی اس اعتبار سے کہ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس سے وہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. یہ مطلب نہیں کہ بیٹی کے گھر سے بھاگنا کوئی خاندانی کام ہے, مثال خاندانی ہے, کام خاندانی نہیں ہے. بچی گھر سے بھاگ گئی, بھاگی بھی باپ کی کوتاہی سے, وہ نکاح نہیں کر رہا اس کا ٹائم پہ, نہ باپ دلچسپی لے رہا ہے نہ بھائی دلچسپی, ہر رشتے میں کیڑے نکال کے ریجیکٹ. ایک تو یہ اصول یاد رکھیں, جب گھر میں قوت فیصلہ ایک آدمی کے ہاتھ میں نہ ہو نا فیصلے کی. اچھا یہ بھی سمجھ لیں کہ رشتوں کے معاملے میں رشتہ داروں سے مشورہ کبھی نہیں لینا چاہیے. الٹی بات ہے لیکن تجربے کے بعد آپ یہ بات سیکھ جاؤ گے. کچھ باتیں ہم بظاہر الٹی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتی صحیح ہیں. جب آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ آئے تو تمام رشتہ داروں سے مشورے مت لو, وہ الٹی کبھی بھی فیصلہ نہیں کر پاؤ گے. باپ کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے, خود کھوپڑی استعمال کرے, زیادہ سے زیادہ بچے لڑکی کی ماں سے مشورہ لے لو, فیصلہ کر دے بس. یہ نہیں کہ اپنے ماموں کو بلا رہے ہو, ادھر سے بھائی کو بلا رہے ہو, ادھر چاچے سے بھی مشورہ, کبھی بھی نتیجے تک نہیں پہنچے گا. وہ اتنی کنفیوژن پیدا کر دیں گے کہ آپ کی سوچ ہے بس, کبھی بھی نہیں ہوگا. مشورہ لے لو زیادہ سے زیادہ بچے کی ماں سے, بچی کی ماں سے, بس خود فیصلہ کرو, سنا دو, رشتہ داروں کو بتا دو, ہو گیا بھائی. وہ کیڑے پھر بھی نکالیں گے, ابے کیا کر دیا, ابے تنخواہ نہیں دیکھی, ابے تنخواہ نہیں دیکھی, ابے شکل تو دیکھ اس کی, پیسہ ہی تھوڑی دیکھا. بھائی 100% دنیا میں صحیح کوئی بھی نہیں ہوتا. بعض دفعہ پیسے ہوتے ہیں شکل نہیں ہوتی, بعض دفعہ شکل ہے پیسہ نہیں ہے, بعض دفعہ شکل بھی ہے پیسہ بھی ہے مگر تیسری کر رہا ہے, چوتھی کر رہا ہے, تیسری کر رہا ہے. بندہ کہتا ہے اس کی اتنی بیویاں پہلے سے آلریڈی موجود ہیں. بعض دفعہ پیسہ بھی ہے, شکل بھی ہے, شادی بھی پہلی ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, لڑکی ماسٹر ہے, یہ میٹرک پاس ہے. تو رشتہ داروں کا کام کیا ہے, بھائی تم ایجوکیشن تو دیکھتے, وہ ماسٹر ہے, یہ میٹرک ہے, کیسے کر دی. وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ 100% صحیح دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ ان کو وہ غم نہیں ہوتا جو باپ کو ہوتا ہے اپنی بیٹی کے بارے میں. وہ تحفظات ان کو نہیں ہوتے, انہوں نے تھوڑی پالنا ہے. اس کو پتا ہے بھائی ابھی نہیں کی گناہ میں پڑ جائے گی. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. 100% تھوڑی کوئی صحیح ہوتا ہے. یہ کون سا 100% صحیح ہے؟ لیکن نہیں, بڑا خاندان ہے جی تو اس سے بھی مشورہ لینا ہے, وہ منجلے والے سے بھی لینا ہے, تو ماموں سے بھی لینا ہے, تو تایا سے بھی لینا ہے. وہ ناراض ہو جائیں گے, وہ کہیں گے ہم سے پوچھے بغیر کر دی. پوچھے بغیر ہی کیا کرو, پوچھ کے کرو گے کچھ بھی نہیں دنیا میں کر سکتے. مشورے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے, مشورہ لینا سنت ہے, بہت تاکید ہے, لیکن لیا کس سے جائے گا, یہ بہت اہم نوٹ پوائنٹ کی بات ہے. داماد سے مشورہ لے رہے ہیں دوسری بیٹی کے بارے میں, ابے بھائی آپ کی ایک بیٹی ہے, اس کی شادی کرنی ہے, رشتہ آیا ہوا ہے, تو مشورہ کس سے لے رہے ہیں؟ دوسرے داماد سے. امکان ہے کہ وہ نہ وہ اپنے سے اچھے والے کو تھوڑی اس گھر میں برداشت کرے گا. کر لیتے ہیں, آپ جیسے دامادوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, لیکن اس کا امکان ہوتا ہے اس کو جیلسی شروع ہو جائے کہ یار میں میٹرک پاس, یہ سالہ پی ایچ ڈی آ گیا, تو میری تو 2 ٹکے کی حیثیت اس گھر میں نہیں رہے گی. 2 ٹکے کا نہیں, ویسے ہی نہیں 1 ٹکا تھا میرا ٹوٹل اس گھر میں, وہ بھی آدھا ٹکا ہو جائے گا. 1 ٹکے پہ چل رہا تھا. میرے ریٹ جو اس گھر میں لگے ہوئے تھے وہ کتنے تھے؟ 1 ٹکا. ٹکا وہ ڈھاکہ کی وہ کرنسی ہے. تو اس کو اپنے ٹکے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ میٹرک ہے تو 8ویں والا آئے, اس سے اس کا 1 ٹکا 1.5 پہ کم از کم بولو پہنچ جائے, ورنہ نہیں پہنچے. اس سے مشورہ لے رہے ہیں. اس کو تو بٹھاؤ بھی نہیں محفل میں, اس کو بولو بھائی آپ کا اپنا کام ہے, آپ ادھر رہیں, آپ سسرالی ہو, بہت اچھی بات ہے, باپ بیٹی کا مسئلہ یہ ہمارا کام ہے, آپ کا کام. ہاں انکوائری کے لیے ان لوگوں کو درمیان میں ڈالا جا سکتا ہے, بتائے بغیر کہ ہماری رشتے کی بات چلی, انکوائری کروائیں ان لوگوں سے. بھائی سنا ہے تمہارا وہ ایک بندہ ہے, تو یہ نہ بتائیں کہ رشتہ وشتہ چل رہا ہے, ویسے ہی کہ وہ ذرا تحقیق کرو, چھوٹا موٹا تو نہیں لگاتا بیٹھتا کہ لوگ تحقیق کے لیے تو کسی جو بھی تحقیق کر سکتے ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. کیونکہ آج کل دامادوں میں سٹے کے کیس بہت آ رہے ہیں, شیشہ پی رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, ماوے کھا رہے ہیں, گٹکے کھا رہے ہیں. خیر,
تو اللہ نہ کرے آپ کی بچی گھر سے بھاگ گئی، وہ بھی آپ کی غلطی سے، تو فوراً اہل حدیث سے فتویٰ لیں گے کہ جی بغیر ولی کی اجازت کے اس نے شادی کی ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں، باپ کی مرضی کے بغیر لڑکی اگر شادی کرتی ہے تو یہ نکاح کنسیڈر ہوگا یا نہیں؟ وہ فتویٰ دیں گے ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی، بالغ عاقل لڑکی بھی نکاح نہیں کر سکتی۔ اور یہ تینوں اماموں کا یہی مذہب ہے، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا یہی مذہب ہے، یہی رائے ہے ان کی۔ سمجھتے ہو؟ وہ جو حدیثیں لکھ کے دیں گے اس وقت اختلافی مسئلہ ہے تو دلائل دونوں طرف ہیں، تو وہ فوراً سمجھ میں آ رہی ہوں گی اور پھر فتویٰ لے جا کے سب کو دکھائیں گے۔ پھر اگر کوئی حنفی عالم یہ فتویٰ دے گا بھائی اگر کفو میں نکاح کیا ہے، معیوب حرکت ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر پیرلل ہے، لڑکا ہم پلہ ہے، جوڑ کا ہے، تو ہو گیا نکاح، تو فوراً جواب میں کہیں گے ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، ہم حنفی شافی کی باتیں نہیں کرتے۔ حدیث میں لکھا ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، سمجھتے؟ لیکن اگر خود شادی کرنے کی بات آئے گی، سیٹنگ چل رہی ہے، لڑکی کے ابا مان نہیں رہے ہیں، پھر مفتی طارق مسعود صاحب کو فون کریں گے۔ اہل حدیث بھی فون کرتے ہیں بعض، جب کوئی اہل حدیث نوجوان ہو نا اور اس کی سیٹنگ ہو جائے، لڑکی کے ابا راضی نہیں ہے اور یہ بھگا کے شادی کرنا چاہتا ہے، تو بعض اہل حدیث بھی ہمیں فون کرتے ہیں، اور یہ کام حنفی بھی کر رہے ہوتے ہیں، میں کسی مسلک کی برائی نہیں کر رہا، ان کو بھی جب خواہشات ہوتی ہیں تو ادھر لڑکتے ہیں، تو وہ اہل حدیث فون کر رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اس مسئلے کے بارے میں، لڑکی کے ابا راضی نہیں ہے، اب آپ دیکھیں نا اگر سب کے ابا کے راضی ہونے کی شرط لگائی جائے تو کیسے شادیاں ہوں گی؟ تو قرآن و حدیث سے آپ ہمیں بھی دلائل دے دیں۔ میں ان سے ایسے موقع پہ اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ اہل حدیث ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آج تک تو آپ قرآن و حدیث سمجھتے رہے ہیں اہل حدیث علماء سے، ان کا مسلک آپ کو لگتا تھا کہ یہ قرآن و حدیث کے 100% مطابق ہے، آج جب آپ میں ٹھڑک جاگ رہی ہے، لڑکی کو گھر سے بھگانے کا دل کر رہا ہے، آج آپ کو قرآن و حدیث کون بتائے گا؟ مفتی طارق مسعود صاحب بتائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ حنفی ہیں اور فقہ حنفی کا جو مفتابی قول ہے اس پہ یہ فتویٰ دیں گے، اور ظاہر دلائل اس طرف بھی ہیں، تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں حنفی منفی نہیں ہوں، میں صرف قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، آپ قرآن سے حدیث سے دلیل لیں۔ میرے پورے ایک تحقیق ہے اس پر ریٹن میں کہ امام ابو حنیفہ کے کیا دلائل ہیں کہ لڑکی اگر غیر کفو میں نکاح کرتی ہے تو نکاح ہو جاتا ہے، پورا مدلل تحریری فتویٰ موجود ہے، ایک ایک دلیل کا جواب مجھے معلوم ہے، میں نہیں دیتا ایسے موقع پہ۔ سامنے والا اسلام کو فالو نہیں کر رہا، وہ کس کو خدا بنا رہا ہے؟ بولو، خواہشات۔